جی السلام علیکم، کیا حال ہے؟ سب لوگ خیریت سے ہیں؟ اب تک کی جو جنگ کی صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے، اور ساتھ ساتھ افغانستان کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہم نے ایک رپورٹ آپ کے سامنے رکھنی ہے، کیونکہ افغانستان کو ہم بھول گئے تھے، لیکن افغانستان کا اب دوبارہ بارڈر جو ہے گرم ہو رہا ہے، اور اس کے اندر سے بہت ساری خبریں نکلی. ہم چاہتے ہیں کہ وہ خبریں بھی آپ کے سامنے رکھیں. اور اس کے ساتھ ساتھ وائٹ ہاؤس نے فیصلہ کر لیا ہے، امریکی صدر نے فیصلہ کر لیا ہے کہ جنگ کے لیے وہ پیسے اکٹھے کریں گے. اب یہ پیسے کہاں سے اکٹھے کیے جائیں گے، یہ ایک بڑی خبر ہے جو اس ویلاگ میں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. پھر رات تہران کے اوپر اٹیک ہوا اسرائیل کی طرف سے، کہاں کہاں اٹیک ہوا، کیا ہوا، یہ بھی آپ کو اس ویلاگ میں بتایا جائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ چائنا نے پاکستان کی ثالثی کو تسلیم کر لیا، اور ایک بڑا ملک ہے جس نے ثالثی کو تسلیم کیا ہے. چائنیز کی طرف سے یہ جو پاکستان کی مدد ہوئی ہے، اس کا یا اس ساری صورتحال کے اندر جو انٹری ہوئی ہے، اس کا کیا نتیجہ نکلے گا، یہ آپ اس ویلاگ میں ملاحظہ کریں گے. اور آج 3 سوال ہیں، اور وہ فرق صاحب کے پاس ہیں. فرق صاحب وہ سوال بھی کریں گے، کیونکہ اب ہم آپ کو انوائٹ کر رہے ہیں کہ آپ روز اپنے سوالات بھیجیں جنگ سے متعلقہ یا پاکستان سے متعلقہ، تو ہم روز اس کا جواب دیں گے اس وقت تک جب تک یہ جنگ رکتی نہیں ہے. کیونکہ جب تک یہ جنگ چل رہی ہے تو ہمارا یہ اضافی جو ویلاگ ہے وہ بھی چل رہا ہے، تو اس میں ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی پارٹیسپیشن بھی ہو. 3 سوال فرق صاحب نے نکالے ہیں، اور آئندہ فرق صاحب ہی آپ کے سوال یہاں پیش کیا کریں گے، اور اس کے اوپر بات ہوا کرے گی. جناب ٹھیک ہے نا؟ جی جی بالکل ٹھیک ہے. تو بس سوالات آپ زیادہ سے زیادہ میری تعریف کریں، آپ کے زیادہ سے زیادہ سوالات میں اٹھاؤں گا. ٹھیک ہے، تو جی سب سے پہلا سوال جو ہے جی، نہیں پہلے ہم کیا چاہ رہے ہیں یار کہ یہ کر لیں، آپ پہلے یہ ڈیٹیل بتانا یا چاہتے ہیں؟ ٹھیک ہے سوال کرتے ہیں، اس کے بعد جو ڈیٹیل ہے نا وہ پھر ہم بعد میں رکھتے ہیں. ہاں پہلے سوالوں کو جواب دے لیتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے شوہ صاحب نے آپ سے کہا کہ آپ ریگولر سوال بھیجیں، آپ کا سوال اگر اچھا ہوگا تو ڈیفینیٹلی شامل ہوگا. جی تو یہ محمود اقبال صاحب کا سوال ہے. وہ کہتے ہیں جی کہ ایران کو اب ایک نیوکلیر پاور بن جانا چاہیے، تو یہ اب یہ پوچھتے ہیں کہ کیا اس کے علاوہ واقعی کوئی چارہ نہیں اور بن ہی جانا چاہیے، اور بن سکتا بھی ہے یا نہیں؟ اس کا جواب جانیں. اب یہ واقعی بننا چاہیے ایران کو، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ایران کا اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. لیکن یہاں پہ ایشو یہ ہے کہ اگر ایران بن گیا نیوکلیر پاور، یہ ایک بات فیکٹ ہے، اور اگر یہ نیوکلیر پاور ہوتا تو اس وقت تک اس نے بم چلا دینا تھا. چلا دینا تھا. کیونکہ ایرانیوں کے اندر یہ پوٹینشل ہے کہ یہ ڈرتے گھبراتے نہیں ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ دنیا اس کے بم کے بارے میں بہت کنسرن ہے. اب دیکھ لیں، اس سے پہلے اسرائیل نے بم بنایا، امریکہ جو ہے اس کے بارے میں زیادہ کنسرن نہیں ہے. دنیا کو ہے خطرہ، لیکن ریزسٹ بھی کیا اس کو، لیکن اس کے باوجود دنیا نے چپ کر کے خاموشی سے اس کو برداشت کر لیا. اب جو نارتھ کوریا ہے اس نے بم بنایا، دنیا بہت زیادہ خوف زدہ ہے اس سے، لیکن اس کے باوجود اس کو بھی ٹالریٹ کر گئی. انڈیا نے بنایا، انڈیا کو ٹالریٹ کر گئی. پاکستان بنایا، پاکستان کو بھی ٹالریٹ کر گئی. پاکستان کے نیوکلیر بم کو، انڈیا کے نیوکلیر بم کو، ساؤتھ کوریا کے نیوکلیر بم کو، اور ساتھ ساتھ جو اسرائیل کے نیوکلیر بم کو تسلیم نہیں کیا گیا. یہ ابھی تک مانا نہیں گیا ہے. یہ ذہن میں رکھیں کہ ان کو تسلیم نہیں کیا گیا. جو دنیا کی نیوکلیر پاور ہے وہ صرف 5 ہی ہیں اب تک. ٹھیک ہے، وہ اسی کو کنسیڈر کیا جا رہا ہے. ان کے جو نیوکلیر پاور یا ان کے جو نیوکلیر بم ان کو مانا نہیں جا رہا، لیکن اس کے باوجود یہ فیکٹ ہے کہ یہ نیوکلیر پاورز ہیں. اسرائیل تو کلیم بھی نہیں کرتا نا، ایسا کلیم نہیں کرتا، خاموش رہتا اس پہ. لیکن اب سوال یہ ہے کہ اگر ایران کے پاس ہوتا تو ایران نے بالکل وہی کام کرنا تھا جو امریکہ نے 1945 میں کیا تھا. ایرانیوں کے اندر یہ پوٹینشل ہے. جب آپ ان کی قیادت کو مار دیں گے، جب آپ ان کو دیوار کے ساتھ لگا دیں گے، جب ان کو مکمل طور پہ تباہ کر دیں گے. 90,000 مکانات اور سرکاری اور غیر سرکاری کمرشل بلڈنگز اور مکانات تباہ ہوئے ہیں. اتنی زیادہ تباہی آپ نے پاور پلانٹس اڑا دیے، آپ نے ان کی نیوی اڑا دی، آپ نے ان کی ایئر فورس اڑا دی، آپ نے ان کے پاسداران جو ان کے ہیڈ کوارٹر اڑا دیا، آپ نے ان کے نیوکلیر پلانٹس کے اوپر حملہ کر دیا. تو اگر ان کے پاس بم ہوتا تو انہوں نے باز نہیں آنا تھا. ایک چیز. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ان کے پاس بم ہوتا تو پھر یہ حملہ بھی نہیں ہونا تھا. یہ بات بھی ایک فیکٹ ہے، کیونکہ جو نیوکلیر پاور ہوتی ہے اس کو زیادہ ملک چھیڑتے نہیں ہیں، اور اسپیشلی جو ویسٹرن کنٹریز وہ بالکل نہیں چھیڑتے. انہیں پتہ ہوتا ہے کہ یار یہ ان کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں ہے، اور ہمارے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو یہ حرکت نہیں کرنی چاہیے. اب مسئلہ یہ تھا کہ جب یہ نیوکلیر پلانٹ کی طرف جا رہے تھے، اور بڑی قربانی دی ایران نے اس کے لیے، ایران کو محسوس ہو گیا تھا کہ آنے والے دن ہمارے لیے بڑے ڈیفیکلٹ ہوں گے. تو پھر آیت علی خامنائی صاحب جو تھے نا، انہوں نے میرا خیال ہے 2001 یا 2 کے اندر انہوں نے ایک فتویٰ جاری کر دیا تھا. انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ کیونکہ ماس ڈسٹرکشن کی یہ ایک کیپیبلٹی ہے جس کے اندر لاکھوں لوگ مر جاتے ہیں، تو اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. تو انہوں نے فتویٰ جاری کر دیا تھا. اس کے بعد اس سارے سسٹم کو سلو ڈاؤن کر دیا گیا تھا، لیکن وہ اس کے باوجود یورینیم جو تھے اس کو افزودہ کرتے رہے. اور انہوں نے بار بار یہ کہا کہ ہمارا جو نیوکلیر پلانٹ ہے یہ بیسیکلی پیسفل ہے.
اور اس سے ہم بم نہیں بنا رہے. لیکن ظاہر دنیا کو خطرہ تھا کہ جب یہ افسودہ کر لیں گے یورینیم تو ان کے پاس راکٹس تو ہیں, میزائلز بھی ہیں, یعنی لانچنگ پیڈ ان کے پاس ہے جس کے ذریعے بم پھینکا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بنا ہی لیں. اور دوسرا ان کو پتا تھا کہ نارتھ کوریا کے ساتھ ان کا ریلیشن ہے, رشیا کے ساتھ ان کے ریلیشنز ہیں, اور چائنا اگر مجبور ہو جاتا ہے کل کو تو وہ سب ٹیکنالوجی جو اس کو ٹرانسفر کی جا سکتی ہے, تو اس سے پھر دنیا جو تھی بہت زیادہ ویجیلنٹ رہی. تو اب میرا خیال یہ ہے کہ جس طرح این پی ٹی سے باہر نکل رہے ہیں نا یہ, تو اب انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ ہم نے ہر صورت نکل جانا ہے, تو یہ بنا لیں گے. اب ایسے مجھے لگتا ہے کہ یہ اس طرف جائیں گے. اب ان کی ایگزسٹنس بھی اب تبھی ہے. تبھی. اچھا صاحب مجھے ایک چیز ذرا بتائیے گا کہ میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا کہ پاکستان میں 1980s کے اوپر بڑا پریشر تھا ایٹم بم کے حوالے سے, اسپیشلی اسرائیل کو اور انڈیا کو بہت تکلیف تھی. ہر دور میں تھا, لیکن پاکستان نے کمال یہ کیا ہے کہ دیکھیں اس نے جس کو کہتے ہیں کہ ٹانگوں کے نیچے سے گزر کے انہوں نے یہ کمال کر دیا. میں نے ایک واقعہ اس کے سلسلے میں پڑھا, میں نے کہا میں آپ سے ذرا اسے کنفرم کرتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ انڈیا کو پہلے پریشرائز کیا اسرائیل نے کہ اب اٹیک کریں. انڈیا ذرا بیک پہ تھا, وہ نہیں کرنا چاہ رہا تھا, لیکن اسرائیل نے پھر کہا کہ ہم خود اٹیک کرتے ہیں. ہاں وہ آئے تھے, وہ طیارے آئے تھے انڈیا کے اندر تھے اور انہوں نے پاکستان کے اوپر اٹیک کرنا تھا. لیکن یہ ہے کہ ہماری انٹیلیجنس بڑی تیز تھی, ان کو پتہ چل گیا تو انہوں نے فوری طور پہ انڈیا کو ڈنڈا چڑھا دیا, جس کو کہتے ہیں نا پنجابی میں. پھر ان سے کہا گیا کہ اگر یہ حملہ ہوا تو ہم نے آپ کی کچھ نہیں چھوڑنا. ٹھیک ہے چوہے صاحب, اسی میں ایک اور واقعہ اٹیچ کیا جاتا ہے جو کہتے ہیں کہ پاکستان نے مانا نہیں کبھی. وہ کہتے ہیں کہ چائنا میں اس دور کے اندر ہمارا فارن منسٹر بھی وہاں پہ گئے تھے اور چائنا نے 1980s میں ایک اور دھماکہ کیا تھا نیوکلیر, حالانکہ اسے ضرورت نہیں تھی, وہ پہلے کر چکے تھے. اور اس کے بارے میں جب پوری دنیا میں خبر گئی تو اس کا پرسیپشن یہ گیا کہ یہ بم پاکستان کا تھا, اور پاکستان نے 80s میں وہ دھماکہ وہاں پہ کر کے اپنے پہ پابندیاں بھی نہیں لگنے دی اور یہ ڈر کے پیچھے بھی بھاگ گیا. اچھا اس کے اوپر نا بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ہم پورا ایک ویلاگ کریں گے. یہ بڑی زبردست قسم کی سٹوری ہے کیونکہ اس میں جو ایکٹرز تھے نا سارے کام کے اندر, ان سب سے میری بڑی ملاقاتیں رہی ہیں بعد میں. تو یہ بڑی زبردست پاکستان نے کیا کیا, کس وقت کیا, کس طرح کیا, پوری انشاءاللہ تعالی سٹوری. بلکہ جب میں نے جرنلزم سٹارٹ کی تھی نا تو اس وقت میں نے یہ سٹوری پراپر کی تھی کہ پاکستان کے پاس نیوکلیر کیپیبلٹی کس طرح پاکستان کریٹ کر رہا ہے, وہ ساری کی ساری ہے. ہاں چلو ٹھیک ہے جی, اس پہ بھی اسپیشل بھولنا نہیں ہے آپ نے, اب کیا دیکھیں کرتے ہیں انشاءاللہ. چلے اب چلتے ہیں جی آگے. یہ جی انکشاف نام کا ایک اکاؤنٹ ہے, انہوں نے انہیں بڑا غصہ ہے ایران پہ جی, اور ظاہر سی بات ہے تمام پرسپیکٹیو دینے چاہیے. اب ان کا پرسپیکٹیو کیا ہے جی, وہ کہتے ہیں کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ایران نے یہ جنگ جیت لی ہے اور اب سب کچھ ایران نے کر دیا ہے, مطلب ایران نے تباہی کر دی ہے اسرائیل کی, تو وہ کہتے ہیں کہ پھر اسرائیل پہ جا کے قبضہ کیوں نہیں کر لیتا ایران. یہ ان کا سوال. قبضہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی سرحد اس کے ساتھ ملتی ہو. یہ صرف امریکہ ہے کہ جو آج تک قابض رہا ہے دور دور جا کے, لیکن ہر قبضہ اس کو الٹیمیٹلی چھوڑنا پڑ گیا. ویتنام گیا, وہاں سے بیچارہ مار کھا کے وہاں سے دوڑنا پڑ گیا. افغانستان آیا, مار کھا کے دوڑنا پڑ گیا. اس کے علاوہ لیٹن امریکہ کے ملکوں کے اندر اس نے قبضہ کیا, وہاں سے اس کو الٹیمیٹلی مار پڑی, واپس آیا. عراق کے اندر آ گیا تھا, عراق کے اندر سے مار پڑ گئی, واپس آیا. تو جو قبضہ ہے وہ صرف اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ آپ کی سرحد اس کے ساتھ ملتی ہو. اس سے پہلے جو سوویت یونین تھا اس کا یہ تھا کہ وہ توسیع پسند تھا, وہ کہتے ہیں توسیع پسند, کہ وہ آگے بڑھتا تھا. اور اس کا کمال یہ تھا کہ وہ 10 سال کے لیے تیاری کر کے آتا تھا کہ 10 سال میں نے اس علاقے کے اوپر قابض رہنا ہے, اور 10 سال کے اندر وہ ڈائنامکس اس کی ساری بدل دیتا ہوتا تھا. سوائے افغانستان میں 10 سال لڑتا رہا, جب اسے پتہ چلا کہ یہ میرے بس کی بات نہیں تو واپس چلا گیا. لیکن افغانستان بھی سرحد لگتی تھی اس کی, یعنی رشیا نے آج تک جہاں جہاں قبضہ کیا ہے وہ صرف سرحدی علاقوں پہ کیا ہے, کیونکہ کنٹرول آپ سرحدی علاقوں کے ساتھ ہی کر سکتے ہیں, ویسے نہیں کر سکتے. جیسے کہ ابھی افغانستان کے اندر پاکستان گھسا ہوا ہے نا, تو کن علاقوں میں گیا ہوا, ان علاقوں میں جس کے ساتھ اس کی سرحد لگتی ہے. وہ آگے نہیں گیا کہ غزنی چلا جائے, وہاں پہ جائیں گے تو مار پڑے گی ساری. تو وہ کوئی ملک بھی افورڈ نہیں کر سکتا, کیونکہ کمیونیکیشن نہیں ہو سکے گی, باقی چیزوں گھیر لیں گے سارے دائیں بائیں. تو ایران کے ساتھ اسرائیل کی کوئی سرحد نہیں لگتے. اب اگر اسرائیل یہاں سے ایران اگر اسرائیل کی طرف جاتا ہے تو سب سے پہلے اسے ترکیہ کراس کرنا پڑے گا, ترکیہ کے بعد اسے شام کراس کرنا پڑے گا, شام کے بعد آگے 2 راستے ہوں گے. ایک تو گولان ہائٹس سے گزرتے ہوئے, یعنی پہاڑیوں کے اوپر سے گزرتے ہوئے وہ اسرائیل کے اندر داخل ہو جائے, اور دوسرا یہ ہے کہ پھر وہاں سے وہ جارڈن جائے سیریا سے, اور جارڈن جا کے پھر وہ ریور جارڈن کراس کر کے وہ داخل ہو. تو اتنی مشقت کرنا اور درمیان میں اتنے ملکوں کے ساتھ لڑنا اور پھر وہاں پہنچ کے قبضہ کرنا ویری ڈیفیکلٹ ہے. اچھا صاحب مجھے ایک چیز بتائیے گا کہ اگر ہم ایک لمحے کے لیے مان لیں کہ سرحد ملتی ہوتی, تو اس کے بعد جو ابھی تک کی جنگ کی صورتحال ہے, کیا ایران اس پوزیشن میں ہے کہ وہ اسرائیل کو ٹوٹل ختم کر دے؟ نہیں, ممکن نہیں ہے یہ, ابھی نہیں, ابھی سرحد نہیں, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے معاونین بہت زیادہ ہیں. تو اتنے زیادہ معاونین, کیونکہ وہ ایک انٹرنیشنل ایجنڈا ہے,
تو انٹرنیشنل ایجنڈا جو ہے نا اس کو چھیڑنا اتنا آسان کام نہیں ہوتا. بس یہ ہے کہ اسرائیل نے اٹیک کیا, ایران نے بڑے جذبے کے ساتھ اس کا مقابلہ کیا, کمال ہی کر دیا اس نے, جیسے کہتے ہیں اینٹ سے اینٹ بجا دی, واقعی اس نے اینٹ سے اینٹ بجائی ہے. لیکن یہ قبضے والی بات, یہ مکمل تباہی جو ہے یہ ممکن نہیں ہے. یہ ساری مسلم ورلڈ مل کے اس کے اوپر اٹیک کر کے اس کو فارغ کر دے تو پھر تو ہو سکتا ہے, کیونکہ پھر ایک کے اوپر الزام نہیں آئے گا. جیسے وہ تھا نا جولیس سیزر, جب اس کو مارا گیا نا تو سارے سینیٹرز نے مل کے مارا. اچھا, کسی ایک کے اوپر الزام نہ لگے, کیونکہ ایک کے اوپر ہوگا تو ٹرائل ہو جائے گا. تو جب 300 بندوں نے پکڑ کے مار دیا تو کس کے اوپر اعتراض کیا جائے گا؟ تو سارے اگر 57 اسلامی ملک مل کے کریں تو پھر تو ہو سکتا ہے, ویسے نہیں ہو سکتا. ویسے نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, چلیں آپ چلتے ہیں جی. نیکسٹ کوشچن ہمارا عمار یاسر صاحب کا سوال ہے. سوال انہوں نے بڑا مزے کا کیا ہے جی, ہمارے گھٹیا نریندر مودی جی ان کے حوالے سے سوال ہے. وہ کہتے ہیں جی کیا انڈیا کو ایران جو ہے, مطلب اس کے کہنے کا مقصد ہے کہ اگر انڈیا کو نہ جگہ مل رہی ہے آبنائے حرمت سے گزرنے کی, تو کیا وہ پاکستان کا جھنڈا لگا کے گزر سکتا ہے یا گزر جائے گا؟ اگر ایسا ہوگا تو کیا سین ہوگا؟ اب ویسے انڈیا کے جہاز گزر رہے ہیں لیکن وہ پیسے دے رہے ہیں, ان کو $2 ملین جو ہے وہ دے کے اپنا جہاز گزار رہے ہیں, اور وہ بھی چائنیز ین جو ہے اس میں, کیونکہ ڈالرز جو ہے وہ ایران ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہا. اس نے کہا جی چائنیز کرنسی کے نا, تو چائنیز کرنسی کے اندر انڈیا جو ہے نا وہ پیسے دے کے, انڈیا پہلا ملک ہے جس نے $2 ملین دے کے اپنے جہاز گزارے, اور نیا پریسیڈنٹ انہوں نے بنایا کہ جی ہم سے پیسے لے لیں, بس ہمارا تیل جانے دے. تو ویسے تو اگر پاکستان کا قبضہ ہو جائے آبنائے حرمت پہ اور سیکیورٹی پاکستان کے پاس آ جائے تو انڈیا کو پاکستان کی مدد لینی پڑے گی. تو پھر تو پاکستان ظاہر ہر مرتبہ ان کو رسید دیا کرے گا, پیسے وصول کرا کرے گا, اور اس کے بعد انڈیا اپنے جہاز لے کے چلا جائے. اور وقت ویسے دور نہیں ہے, لیکن یہ صرف جھنڈا لگانے سے جہاز نہیں گزر سکتا نا, GPS ہوتا ہے پراپر اس کا, پھر اس کو ٹائم دیا جاتا ہے. میری ٹائم جو ہے, جو پوری منسٹری ہوتی ہے, جو پورے ان کا پورا سسٹم ہوتا ہے, بحریہ کا سسٹم ہوتا ہے وہاں پہ, ان کے ساتھ ان سے ٹائم لینا پڑتا ہے, جہاز کا سگنیچر دینا پڑتا ہے. چپیڑ کتنی بڑی ہوگی, یہ سوچے نا کہ انڈین جہاز پاکستان کا جھنڈا لگا کے گزر رہا ہے. دنیا کے اندر یار, دنیا کے اندر یہ تبدیلیاں آتی رہتی ہیں یار. ویسے کبھی ہو سکتا ہے کہ ایک وقت آئے کہ پاکستان کو انڈیا کی مدد لینی پڑ جائے, یا انڈیا کو پاکستان کی مدد لینی پڑے. تو عالمی طاقتوں میں یہ عالمی ریلیشنز کے اندر یہ وقت آتے رہتے ہیں, کوئی زیادہ اچنبے کی بات نہیں. ویسے عمار صاحب یہ بھی فرما رہے ہیں کہ اگر ایران کہہ دے کہ یہی کرنا ہے اور کوئی آپشن نہیں تو کیا ہوگا؟ کر لے گا انڈیا, مان جائے گا, مان جائے گا, جھنڈا لگا کے گزر جائے گا. بالکل گزر جائے. میں آپ کو بالکل صحیح کہہ رہا ہوں. وہ انڈین مزاج مختلف ہے, وہ دھندا دیکھتے ہیں, دھندا بغیرتی شامل ہے, جو کہتے ہیں دھندا دیکھنا. یہ ہم پنجابی ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں سر اتار دیں گے اپنا, اتروا دیں گے, لیکن مانیں گے نہیں. انڈیا کو تو کوئی مسئلہ نہیں. اچھا, ہاں انڈیا جو ہے نا پاکستانی چاول جو ہے اس کے اوپر انڈیا کی مور لگا کے بیچی جا رہا ہے, اس کو تو کوئی پرابلم نہیں. ٹھیک ہے, چلیں جی آپ چلتے ہیں, یہ ہمارے سوالات. اچھا ویسے آپ کو پتا ہے, ویسے اب جو باقی چیزوں کی طرف آتے ہیں, آپ کو پتا ہے کہ انڈیا جو ہے سب سے زیادہ بیف ایکسپورٹ کرنے والا ملک ہے دنیا میں. ہاں یہ مجھے معلوم, نمبر 1 ہے. ایک سائڈ پہ گاؤ ماں ہے ان کی, جو گائے ہے, تو ایک گائے جو ہے نا وہ ایک اس سائڈ پہ گائے ذبح نہیں کیا جا سکتا, اس کو نا سلاٹر نہیں کیا جا سکتا, اور اگر مسلمان گائے کا گوشت بھی کھا رہے ہو, لے کے جا رہے ہو, تو ان کے اوپر اٹیک ہو جاتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ گائے جو ہے سب سے زیادہ اس کا گوشت ایکسپورٹ کرنے والا ملک جو ہے نا وہ انڈیا ہے, تو وہ اپنی ماں کو بھیج دیتے ہیں وہ. چلے جی, اب یہ جو دوسری چیزیں آ گئی, ٹھیک ہے, اس طرف میں بتاتا ہوں ذرا, مجھے اس کا یہ طرح بتانا ہے, اس کے بعد آپ بتائیے گا جو بھی بتانا. اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک غیرت مند کے بعد بات کرتے ہیں دوسرے غیرت مند کی, وہ ہے جی افغانستان. پاکستان سے پنگے لیے, پاکستان کو دھمکیاں دی, ہم یہ کر دیں گے, ہم وہ کر دیں گے. روز اپنی ایک جعلی ویڈیو اور جعلی تصویریں لگا کے ایئر فورس اڑاتے تھے اپنی, کہ آج ہم نے یہاں اٹیک کر دیا, آج وہ کر دیا. تو اب ہوا کیا, افغانستان اب بندے کا بچہ لگتا ہے بن گیا. بہت اچھی بات ہے, بن گیا, بننا چاہیے تھا. ہم پہلے بھی نہیں لڑنا چاہتے تھے, 4 سال آپ کو سمجھاتے رہے, لیکن آپ کو جو بات 4 سال سے سمجھ نہیں آئی تھی اب 2-3 مہینے میں سمجھ میں آ گئی ہے. پوری ڈیٹیل آپ کو بتاتے ہیں کہ اب افغانستان اس وقت کہاں کھڑا ہے. امیر متقی صاحب ہے نا وزیر خارجہ, ان کے افغانستان کے قائم مقام وزیر خارجہ, کیونکہ وہاں پہ پرماننٹ گورنمنٹ نہیں ہے, تو انہوں نے یو ای کے وزیر خارجہ سے رابطہ کیا ہے شیخ عبداللہ بن زائد ال نہیان سے, اور ان سے انہوں نے کہا جی کہ ہم نے بہت اچھے اقدامات کیے ہیں پاکستان کے ساتھ, ہم اچھے تعلقات رکھنا چاہتے ہیں, جو پاکستان کی ریکوائرمنٹس تھی وہ سب نے ہم نے کر لی ہے, اور آئندہ سے ہماری سرزمین پاکستان کے خلاف بالکل استعمال نہیں ہوگی, ہم آپ کے ساتھ مکمل وعدہ کرتے ہیں. اور بڑے سخت اقدامات انہوں نے کہا جی ہم نے کیے ہیں, ہم بات چیت سے مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں, اور ہم نے پاکستان کے اوپر کبھی اٹیک نہیں کیا, صرف اپنا دفاع کیا وغیرہ وغیرہ. تو اس سے انہوں نے کہا جی کہ آپ ہماری مدد کریں, ہم پاکستان کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں, اور ونس فار آل یہ سارے مسئلے جو ہیں اس کو حل کرنا چاہتے ہیں. تو افغانستان کی طرف سے یہ ایک گرین سگنل دیا گیا ہے یو ای کو,
اور یو نے پاکستان سے بات کی، لیکن ابھی معاملات آگے نہیں چل رہے، کیونکہ جب تک آپ نئے ہرمز کا مسئلہ ختم نہیں ہوگا، ایران اسرائیل جنگ ختم نہیں ہوگی، تو نہ یو اس کے اوپر بیٹھ سکے گا، نہ قطر بیٹھ سکے گا، نہ کوئی اور ملک اس کے اوپر معاملات کو طے کر سکے گا۔ تو افغانستان کی طرف سے مکمل سرنڈر ہے پاکستان کے سامنے۔ اچھا، یہاں پہ نا ایشو کیوں ہے، وجہ کیا ہے؟ دیکھیں 3-4 وجوہات ہیں۔ ایک تو ان کا خیال یہ تھا کہ پاکستان کبھی بھی اٹیک نہیں کرے گا، یہ ان کی غلط فہمی تھی، لیکن وہ جو ہیں فیلڈ مارشل ان کو نہیں جانتے تھے۔ فیلڈ مارشل صاحب نے 3 ملکوں کے ساتھ جنگ کی ہے اسی دوران، ایک سال کے اندر۔ انہوں نے ایران کے اوپر اٹیک کر دیا تھا، کہ ایران کی طرف سے میزائل آئے تھے، پاکستان نے پھڑکا دیا۔ افغانستان کے ساتھ کی، انڈیا کے ساتھ کی، تو وہ انڈرسٹینڈ نہیں کر سکے ساری صورتحال کو، اور انہیں یہ پتہ نہیں چلا کہ جب امریکنز کوئی دلچسپی نہیں لے رہے ہم میں، عرب بھی ہم میں کوئی دلچسپی نہیں لے رہے، تو پاکستان کو کون روکے گا؟ تو پاکستان نے کھڑکا دیا، جس کو پنجابی میں کہتے ہیں۔ تو یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے۔ دوسرا ان کا خیال یہ تھا کہ یہ جو کراچی پورٹ ہے اس کو ہمارے اوپر بند نہیں کریں گے، افغان ٹرانزٹ ٹرین بند نہیں کریں گے، کیونکہ ان کا اپنا بھی فائدہ ہے، ان کے تاجر ہیں، ان کے پورٹ کے اوپر ہمارے کنٹینرز آتے ہیں، تو اتنا زیادہ فائدہ ہوتا ہے ان کو، تو یہ اپنا نقصان کیوں کریں گے؟ لیکن ان کو اندازہ نہیں تھا کہ پاکستان اپنا نقصان کر لے گا، وہ زیادہ بڑا فائدہ دیکھے گا۔ پھر ان کا خیال یہ تھا کہ پاکستان ہماری حدود کے اندر داخل نہیں ہوگا، یہاں پہ قبضہ نہیں کرے گا، تو پاکستان 30 کلومیٹر اندر چلا گیا ان کے، اور ہر سائڈ پہ اس نے قابض ہو گیا، اور ہر وہ راستے کے اوپر قابض ہوا ہے جہاں سے یہ اپنی تشکیلیں بھیجتے ہوتے تھے۔ ایون نورستان ہے، اس کے بارے میں پاکستان نے ابھی تک تسلیم نہیں کیا، لیکن یہ چترال، نورستان سے چترال کی طرف لوگ آتے ہوتے تھے، اور یہاں پہ آ کے بلکہ ایک مرتبہ نے قبضہ بھی کر لیا تھا، جو کلاش کا علاقہ ہے نا، اور پھر فوج کی انہوں نے مار کے پھینٹا لگا کے ان کو بھگایا واپس۔ تو وہ جو کلاش کا علاقہ ہے اس کے دوسری سائڈ پہ نورستان ہے ان کا، وہ پہلے ایک علاقہ ہوتا ہے، سب کو کافرستان کہتے تھے۔ تو اس کے بعد جب وہ ڈیورنڈ لائن بنی تو افغانستان کی سائڈ جو تھی انہوں نے نورستان بن گیا، اور اس سائڈ پہ جو پاکستان کا علاقہ تھا وہ کافرستان رہ گیا۔ تو اب وہ چترال کے اندر لوگ آ جاتے تھے ان کے، تو پاکستان نورستان کے اندر داخل ہو گیا، اور اس نے وہ سارا علاقہ کے اوپر قبضہ کر لیا جہاں سے ان کی تشکیلیں آتی ہوتی تھیں چترال میں۔ تو وہ یہ سارے ان کے خیالات غلط ثابت ہوئے ہیں۔ پھر دوسری سائڈ سے امریکہ جو اب ان کو گھاس نہیں ڈال رہا، اور دنیا کا کوئی ملک ان کی مدد کرنے کے لیے نہیں آیا، تو اب یہ بے بس ہو گئے ہوئے ہیں۔ تو ان کا خیال یہ ہے کہ اب ہمیں معاملات کو سیٹل کرنا چاہیے، کیونکہ ان کا ایک خیال یہ بھی تھا کہ پاکستان جو ہے نا، اگر وہ ہمیں پورٹ اپنی استعمال نہیں کرنے دیتا، تو چاہ بہار کے اندر، کیونکہ اس وقت انڈیا کے پاس تھے، تو انڈیا نے ان کو کہا، لالی پاپ دیا کہ آپ چاہ بہار جو ہے نا اس کے ذریعے ٹریڈ کر لیا کرو، تو وہ انڈیا بھی بھاگ گیا وہاں سے۔ تو اب چاہ بہار جو ہے وہ ایران کے پاس ہے، اور ایران کے پاکستان کے ساتھ بڑے زبردست قسم کے تعلقات ہیں، اور ایران اتنا ہی خلاف ہے افغانستان کے جتنا پاکستان خلاف ہے۔ اب یہ بری طرح پھنس گئے ہوئے ہیں، تو یہ سیٹل کرنا چاہتے ہیں، لیکن پاکستان سرحد سیٹل نہیں کرنا چاہتا۔ پاکستان ابھی وہاں پہ بیٹھے گا، ایک بفر زون بنائے گا، پھر انٹرنیشنل باڈیز، دوست ملک آئیں گے درمیان میں، گارنٹی ان کی دیں گے، اس کے بعد پاکستان جو ہے پھر پیچھے ہٹے گا، اور پھر جا کے یہ معاملہ سیٹل ہوگا۔ لیکن یہ جو جنگ ہوئی ہے نا ابھی، جو پاکستان نے اٹیک کیا، اس کا سب سے بڑا فائدہ ہوا ہے کہ 68% جو حملے کے پی کے اندر وہ بند ہو گئے ہیں، پاکستان ٹھیک ڈائریکشن میں جا رہا ہے۔ مجھے اس میں ایک چیز بتائیے گا کہ جو حملے بند ہونے کی وجہ ہے پاکستان کی فوجی کارروائی تو ہے ہی ہے، اس کے علاوہ ایسا بھی کچھ ہوا ہے کہ ان کی فنڈنگ بند ہوگی، جو ممالک فنڈنگ کر رہے تھے پیسہ نہیں آ رہا؟ فنڈنگ بھی بند ہوئی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ جو افغان گورنمنٹ ہے نا، اس نے ٹی ٹی پی کی مدد کرنا بھی بند کی ہے۔ ان کو اندازہ ہو گیا کہ ان کی وجہ سے یہ فساد پھیلا ہوا ہے، تو انہوں نے پاکستان نے مار کے سیدھا کر دیا جس کو۔ ان کو پتہ لگا کہ یار یہ ان لوگوں کو ہم سپورٹ کرتے رہیں گے تو ہم مکمل طور پہ ختم ہو جائیں گے، انہوں نے ان کی سپورٹ کرنی بھی بند کی۔ یہ بات درست ہے۔ بہرحال اب اگلی چیزوں کی طرف آتے ہیں۔ ایک تو رات کو تہران کے اوپر اٹیک ہوئے ہیں، 5-6 مقامات کے اوپر اٹیک ہوئے، کرج کی جگہ ہے اس کے اوپر بھی اٹیک ہوا ہے، بی بی سی کی رپورٹ ہے، بہت خوفناک قسم کی وہاں پہ دھواں نکل رہا ہے، آگ لگی ہوئی ہے، بڑی تباہی آئی ہے ایران کے اندر۔ رات کو تہران کے اوپر بڑے اٹیک ہوئے ہیں، اور جو تہران ہے اس سے بھی جو اٹیک کیے ہیں اسرائیل کے اندر وہ بھی بڑے تباہ کن ہے، اور اسرائیل کے اندر سے بھی جو فوٹیج نکلی ہیں وہ بھی بڑا، دونوں ملک جو ہے نا اس وقت بڑا سفر کر رہے ہیں۔ میرا خیال یہ ہے کہ سینس کو پرویل کرنا چاہیے، ایران کو بھی روکنا چاہیے، اور ساتھ ساتھ اسرائیل کو بھی روکنا چاہیے۔ اور اسرائیل کو روکنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ نیتن یاہو کو پکڑ کے پھینٹا لگانا چاہیے، کیونکہ ساری جنگ اس بندے نے کی ہے، وہ پاگل آدمی ہے، اور اس نے صرف اپنے کرپشن کے کیسز کو روکنے کے لیے، اٹینشن کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے، اگلا الیکشن اپنا سیدھا کرنے کے لیے سب کچھ کیا ہے۔ اب وہاں پہ ویسے مظاہرے بھی سٹارٹ ہو گئے ہیں، فرق ویسے اسرائیل کے اندر بھی، وہاں پہ بھی لوگ باہر نکل رہے ہیں، اور بلکہ فوج کے ہتھے پڑ رہے ہیں، جس کو کہتے ہیں نا، گلے پڑ رہے ہیں ان کے۔ تو یہی اس کو طریقہ ہے، اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وائٹ ہاؤس کی ترجمان ہے کیرولین، اس نے کل ایک بات کی رات کے وقت، اس نے کہا جی صدر ٹرمپ جو ہیں وہ عرب ملکوں سے جنگ کے اخراجات کے لیے امداد مانگ سکتے ہیں۔
اب اس کا مطلب ڈونلڈ ٹرمپ فارغ ہو گیا، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ $200 بلین اس نے مانگے تھے کانگریس سے، کانگریس نے پیسے نہیں دیے. اب پیسہ تو اس کے پاس ہے نہیں، پینٹاگون کا جو بجٹ تھا وہ سارا خرچ ہو گیا اس کے اندر. اب مزید اس کو فوج چاہیے، مزید اس نے بحریہ یہاں پہ بھیجنی ہے، تو جنگ کے روزانہ کے اخراجات بہت زیادہ ہیں. اب عرب ملکوں سے وہ مانگے گا، اور عرب ملک پہلے بھی بہت پیسہ دے رہے تھے، مجھے لگتا ہے ایک اور ٹیکہ ان کو لگنے لگا ہے. عرب ملک دیں گے پیسہ؟ مشکل لگ رہا ہے، ویسے ڈیلے کریں گے. جو اس نے ایم بی ایس کے ساتھ کیا ہے اس کے بعد سعودیہ کچھ کرے گا؟ سب کے ساتھ جو کیا نا اس نے، ان سب کو اکیلا چھوڑ دیا، یعنی اسرائیل کے آسرے پہ چھوڑ دیا یا ایران کے آسرے پہ چھوڑ دیا ان کو. تو وہ عرب جو ہیں انہوں نے تو خربوں ڈالرز یہاں پہ لگائے ہوئے ہیں نا جی وار ٹیکنالوجی کے اندر. ٹیکنالوجی بے بس ہو گئی اور ایران روزانہ حملے کر رہا ہے. اور وہ عرب بلکہ اب یہ کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ جو لوگ اپنے بیس نہیں بچا پائے وہ ہماری کیا مدد کریں گے. تو وہاں پہ ایک عجیب و غریب قسم کی کرائسس ہے، عجیب و غریب قسم کی صورتحال وہاں پہ پیدا ہو گئی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ جو آخری خبر ہے، دو خبریں. ایک تو چینی ترجمان نے کل کہا ہے کہ جی پاکستان کی ثالثی کی ہم حمایت کرتے ہیں. تو چائنا ایک بڑی سپر پاور ہے، بڑی پاور ہے جس نے پاکستان کی ثالثی کو تسلیم کیا. مجھے لگتا ہے یہ رشیا کی طرف سے بھی آ جائے گی. تو اب اگر دونوں پاورز تسلیم کر لیتی ہیں، امریکہ ویسے تسلیم کر رہا ہے، تو بہت پاکستان جو ہے سینٹرل سٹیج پہ تھا، اب مزید سینٹرل سٹیج پہ ہوگا اور مزید پاکستان کے لیے خوشخبریاں ہوں گی. اور آخری جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ مائیکل کوگل مین جو ہے، یہ پاکستان اور انڈیا کے ایکسپرٹ ہیں، اس نے بڑی دلچسپ بات کی. اس نے کہا پاکستان ایک انوکھا ملک ہے، ریئر کنٹری ہے. وہ اس طرح کہ اس کے امریکہ کے ساتھ تعلقات ہیں، ایران کے ساتھ تعلقات ہیں، جی سی سی یعنی جو گلف سٹیٹس ہیں ان سب کے ساتھ اس کے تعلقات بڑے اچھے ہیں، اور پھر ترکیہ کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں، چین کے ساتھ اس کے بڑے اچھے تعلقات ہیں، رشیا کے ساتھ بھی اس کے بڑے اچھے تعلقات ہیں. تو یہ ایک ایسا ملک ہے جو اس سارے سینیریو کے اندر کوئی ایک زبردست قسم کا سلوشن دے سکتا ہے. اس نے پاکستان کی بڑی کھل کے تعریف کی اور یہ 100% بات ٹھیک ہے. ویسے پاکستان کے پوری دنیا کے اندر سوائے انڈیا کے ہر ایک ملک کے ساتھ بڑے زبردست تعلقات ہیں، اور پاکستان اس معاملے میں بڑا زبردست ملک ہے. ویسے بالکل داد دینی چاہیے پاکستان کو، یہ تو نو ڈاؤٹ. لیکن جو صاحب جو پاکستان کی اس ترقی سے جیلس ہو رہے ہیں، پھر وہی سوال ان کے ساتھ کیا کرنا صبح صبح نہیں بات کرنی چاہیے اس پہ، چلے شام کے وقت کریں. تو یہ تھا ناظرین اسپیشل ویلاگ. بس یاد رکھیے گا اپنے کوسچنس کا سلسلہ جاری رکھیے گا. ہماری کوشش ہوگی جو ہمارا مارننگ کا ویلاگ ہے اس میں جتنا ہو سکے گا آپ کے سوالوں کے جواب ہم ضرور دیں گے. تو اپنا خیال رکھیے، لائک شیئر سبسکرائب. اجازت دیجیے، اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.